کیا کہوں میں رشندہ بابا کی باہر نکل آئے بابا کے جواب دے بیٹھے
کر کے کوئی جان کو، بھائی کا مرثیہ کوئی پڑھ پڑھ کے روتی تھی، جو غم آلے بابا تلا ہوئے شور حسین کی جو ہوئی کو خبر میں سوئے خرابہ بجات میں تک ان کے پاس بیٹھ کے بولی وہ خوشیاں رشتہ کون آپ کا کیوں کا لٹائے گا رشتہ کون آپ کا کیوں کا لٹائے گا دل کو چین لیتی ہو نہ تب کو سو یہ کون سا حسین ہے تم جس کو رو دیا کون سا حسین ہے تم جس کو رو دیا میں آلے بامو تلاؤ میں تم سے کرتی ہوئے غم کے وہ تلا نام حسین لے کے نہ رو پائے غلولی ہزار جان سے اس نام پر پیدا کا میرا بات مزرا کا لاڈیرا تو انہی کے دم سے زمانے کو چین بڑے 75 میں جناب حسین جو غم آلے بامو تلاؤ لب ضبط ہونا ڈکاروں کے یہ گاہ دل میں گھر رسول کا برباد ہو گیا مر گئے علی اکبر نے کی قضا ہاشم کا تخت بیاہ ہوا دن کو مر گئے ہند کچھ رفو زمانہ اولائے سوکھا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گئے سوکھا گلا حسین کا خنجر سے کٹ گیا جو غم آلے کی آرزو ہے علی کی دعا ہے تو زہرا کی آرزو ہے علی کی دعا ہے تو دو دو فضیلت لیے پیدا ہوا ہے تو زہرا کی آرزو ہے. اور یہ بھی حسن مسئلہ ملازہ کر لیں گے. اوصاف بو تراب سے آراستہ ہے تو لو تھوڑے خواہ اوصاف بو تراب سے آراستہ ہے تو ڈر ہے کہیں نصیری نہ کہہ دے خدا ہے تو ڈر ہے کہیں نصیری نہ. اور آخری شعر ملاحظہ کریں کردار تیرا کیوں نہ ہو سرنام وفا. دوسرے میں سے کردار چاہیں گے بطور کا کردار تیرا کیوں نہ ہو سرنام وفا زینب کی دیکھ ریکھ میں پالا گیا ہے تو زینب کی دیکھ ریکھ. مولانا مسعود تشریف لا لیں. ایک بار اور سماعت کر دیا حضرات. چار مصرے آخر امام کے حوالے سے، اس کے بعد چار مصرے حسین کے حوالے سے سماعت کریں. ہاتھوں میں
ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے. ایک پیغام، ایک میسج آخری امام کے حوالے سے سماعت کرے. ہاتھوں میں ذوالفقار اٹھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے، شان ابو تراب دکھانے کی دیر ہے. زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید، زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید. بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے، وارث حسین کے آنے کی دیر ہے. زندہ نہ رہ سکے گا جہاں میں کوئی یزید، بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے، بس وارث حسین کے آنے کی دیر ہے. اور 4 مصرے اور سماعت کریں. ایک بار صلوات پڑھتے ہیں حضرات. تیرگی کا خوف ہے تو روشنی مل جائے گی، تیرگی کا خوف ہے تو صلوات پڑھ دیں حضرت. مولانا بابا سے بلند ایک اجازت 4 مصرے اور اس کے بعد ایک مطلب چندہ شعر، اس کے بعد مولانا مسعود سماعت کریں حضرات. تیرگی کا خوف ہے تو روشنی مل جائے گی، موت کی آغوش میں بھی زندگی مل جائے گی، موت کی آغوش میں بھی زندگی مل جائے گی. ہاتھ پھیلا دے حسین ابن علی کے سامنے، ہاتھ پھیلا دے حسین ابن علی کے سامنے. ایک بیعت کے علاوہ ہر خوشی مل جائے گی، ایک بیعت زندگی کا خوف ہے تو روشنی مل جائے گی، تیرگی کا خوف ہے تو روشنی مل جائے گی، موت کی آغوش میں بھی زندگی مل جائے گی. ہاتھ پھیلا دے حسین ابن علی کے سامنے، ایک بیعت کے علاوہ ہر خوشی مل جائے گی، ایک بیعت کے علاوہ ہر خوشی مل جائے گی. حضرات
پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن بس آخری 4 مصرے کیونکہ مولانا موصوف کے لیے سننے کے لیے آپ حضرات 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں آپ حضرات، خاص توجہ مطالب ہوں، سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک مطلب چند اشعار سماعت کر لیں۔ آب رواں کے دل میں اترنے کے بعد بھی آب رواں کے دل میں اترنے کے بعد بھی بھیگی نہ پیاس مشک کو بھرنے کے بعد بھی بھیگی نہ پیاس مشک کو بھرنے کے بعد بھی خودداریت نے منہ نہ لگایا فرات کو، خودداریت نے منہ نہ لگایا فرات کو، صحرائے تشنگی سے گزرنے کے بعد بھی صحرائے تشنگی سے گزرنے کے بعد بھی صحرائے تشنگی سے گزرنے کے بعد بھی۔ اور یہ آخری شعر حضرات ایک شعر اور یاد آ گیا، سماعت کر لیں، جلدی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ صحرائے تشنگی سے چھوڑا نہ نے دامن سلطان کربلا، چھوڑا نہ نے دامن سلطان کربلا، بگڑا ہوا نصیب سنورنے کے بعد بھی بگڑا ہوا نصیب سنورنے کے بعد بھی۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں حضرات، تمام حضرات کی طرف سے، تمام حضرات کے لیے، خاص طور سے مولا کے چاہنے والوں کے لیے سماعت کریں حضرات۔ بگڑا ہوا نصیب سنورنے کے بعد بھی اشک غم حسین کی خوشبو نہ کم ہوئی، اشک غم حسین کی خوشبو نہ کم ہوئی، شیرازے حیات بکھرنے کے بعد بھی شیرازے حیات بکھرنے کے بعد بھی شیرازے حیات بکھرنے کے بعد بھی۔ اور جو شعر آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں، سماعت کریں، یہ آخری شعر بطور خاص یہ شعر حضرات سماعت کریں۔ شیرازے حیات بکھرنے کے بعد بھی لیتا ہے سانس جو غمے سرور کے سائے میں، لیتا ہے سانس جو غمے سرور کے سائے میں، مرتا نہیں وہ آدمی مرنے کے بعد، دیتا ہے
نہیں وہ آدمی مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں وہ سید دلگیر حسن زیدی مرحوم ابن سید توقیر حسن زیدی مرحوم کی روح میں عیسیٰ اعظم ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدخي الابتغي الطهام الدافع وجيشات الأباطيل والدامع وصولات الأوالي المعلن الحق بالحق بالقاسم الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجیں محمد. عبادت ہو رہی ہے, دوسری سب بچ رہی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی قبلہ کی طرف سے منہ موڑ دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. ایک صلوات بھیج دیں. جناب محترم قمر جون پوری صاحب کرم فرمائیوں کی بات کر رہے تھے اور ان کے لفظ چراغ بن رہے تھے, اور میں اپنے حافظے کی بیاض کے کئی صفحے ایک ساتھ پلٹ گیا اور ماضی کے ان دریچوں میں پہنچ گیا جہاں مجھے کئی سارے کرم فرما چہرے یہاں کے حوالے سے یاد آنے لگے. اس کا موقع نہیں ہے. آئیے تھوڑی دیر میں اس توجہ کے حوالے سے کہ آپ کا ذوق سماعت کتنا بالیدہ ہے, میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے, اور انسان کا وجہ تخلیق عبادت ہے, اور عبادت کتنی اہم چیز کا نام ہے. ذرا آپ اپنے اوپر غور کریں. آپ کے پوری باڈی کا سب سے اہم ترین حصہ گردن کے اوپر ہے. دیکھیں جسے آپ سینس کہتے ہیں, جنہیں آپ حواس کہتے ہیں, وہ گردن کے اوپر ہے. آنکھیں دیکھنے کی قوت کا نام ہے, گردن کے اوپر ہے. ناک سونگنے کی قوت کا نام ہے, گردن کے اوپر ہے. زبان بولنے کی طاقت کا نام ہے, گردن کے اوپر ہے. کان سننے کی طاقت کا نام ہے, گردن کے اوپر ہے. دماغ سوچنے کی طاقت کا نام ہے, گردن کے اوپر ہے. بس ایک ہاتھ ہے جو گردن کے نیچے ہے, لیکن اس کا بھی تعلق آپ دیکھا جائے تو باڈی کے اپر حصے سے ہے. معلوم یہ ہوا ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں اور جتنی قوتیں ہیں وہ گردن کے اوپر ہیں. اب دیکھیے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تھی طاقتیں جو, اب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گھٹنوں سے سوچتے ہیں اور شکم سے دیکھتے ہیں. میں یہی ایک ٹیسٹ کر رہا تھا میں آپ کو, اور یاد آیا کہ پورے ہندوستان میں زوال آ چکا ہے, تعلیمی زوال آ چکا ہے, مگر شیراز ہند ابھی بہت ساری اندھڑ اور آدمیوں اور جھکڑوں سے محفوظ ہے. ابھی یہاں ذوق سماعت زندہ ہے. بس تھوڑا سا یہ 2-4 منٹ کا کام ہے, اس کی دیر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں کتنا مجھے آتا ہے, اور اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ ہوگی. کہ معلوم یہ ہوا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف اور صرف اپنے ہیڈ سے کام لیتے ہیں, اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں. تو معلوم ہوا ہماری جتنے سینس ہیں, ہمارے جتنے پاورز ہیں, ہمارے پاس جتنی سوچ ہے, ہمارے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں, ان کو اللہ نے اتنی عظمت دی کہ انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہی, مگر ہمارے جتنے سینس ہیں, جتنے حواس ہیں, ان کو گردن کے اوپر رکھا. اب مجھے بتائیے جس اللہ نے تخلیق کی منزل میں یہ احتیاط رکھی ہو کہ ہمارے سارے سینس گردن کے اوپر رکھے ہوئے ہوں, اگر وہ انسان 2 نوالے میں کسی بھی بندے کے قدموں میں اپنا سر جھکا دے, اب آپ نے کسی بندے کے سامنے اگر ایک نوالے کے لیے اپنی آنکھوں کو, اپنے چہرے کو, اپنی زبان کو, اپنی قوت خواص خمسہ کو آپ نے جھکا دیا, تو پھر یہ ذوق تخلیق پہ کتنا بڑا آپ نے حرف کیا اور کتنا بڑا آپ نے وار کیا, آپ سوچئے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ قیمتی چیزیں اگر کہیں جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے. دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بزرگ جس طرح سے غور فرما رہے ہیں, ہمارا نوجوان طبقہ بھی اور نئی نسل بھی. آپ یہ جانیے کہ میں بھی آپ سے بھی چھوٹا تھا جب یہاں آتا تھا, اور یہ بزرگ کہتے تھے میاں ابھی بچے ہیں کل بزرگ بھی ہو جائیں گے, میاں ابھی بچے ہیں کل بزرگ بھی ہو جائیں گے. تو وہ زمانہ آ گیا کہ اب ہمارا شمار بزرگوں میں ہونے لگا. اگر میں آپ کو یہ کلائے خطابت تھوڑی دیر کے لیے اتار دوں تو سارے بال سفید نظر آنے لگیں گے. بس آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کے بال سفید نہ ہوں, لیکن ذوق سماعت اسی طرح سے رہے. اس لیے کہ یہ نئی نسلوں تک عزاداری کو منتقل کرنا یہی ہمارا
فریضہ ہے. دھیرے دھیرے محرم کے دن گزر رہے ہیں اور یہ آپ حضرات بڑی توجہ سے سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے میں تھوڑا سا موضوع کے حوالے سے گفتگو کروں کہ اللہ نے جتنی طاقتیں ہمیں دی وہ ہماری گردن میں رکھی. اس لیے اس نے چاہا کہ جب بھی ہم جھکیں تو خدا کے سامنے جھکیں. اب انسان میں اور حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دو نوالے میں جو کسی کے بھی سامنے جھک جائے اسے جانور کہتے ہیں. دو نوالا پا جانے پہ جو کسی کے بھی سامنے سر کو جھکا دے اسے جانور کہتے ہیں. اور جو دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بھی سر نہ جھکائے بلکہ ہاتھوں کے وسیلے سے اسے انسان کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے دہنے مبارک تک ایک بھی نوالا بغیر ہاتھوں کے وسیلے تک نہیں پہنچ سکتا. ارے میاں ایک نوالا بغیر وسیلے کے منہ تک نہیں جا سکتا تو صاحب پورے وجود سمیت بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچے؟ اچھا سننا ہے آپ سلوات بھیجے محمد والا. معلوم ہوا کہ بغیر وسیلے کے جب ایک نوالا منہ تک نہیں پہنچ سکتا تو پوری زندگی بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائے, پوری ہدایت بغیر وسیلے کے یہاں تک آ جائے. تو معلوم ہوا اس نے آنکھوں کو وسیلہ بنایا دیکھنے کا, زبان کو وسیلہ بنایا. اب یہیں سے فضائل کی طرف گریز کر لوں. اتنی اچھی تجویز کے بعد جی نہیں چاہتا کہ میں زیادہ وقت لوں, اس لیے کہ سفر نے, اسباب و علل نے, حالات نے, زمانے نے, ٹائم اسپیس کے دقتوں نے آپ کا 1 گھنٹہ صرف کیا. مجھے اس بات کا احتیاط ہے, اس لیے اس بات کا مجھے لحاظ ہے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مزید آپ کا وقت ضائع کروں. میں اتنا ہی میٹر جلدی سے جلدی آپ کے حوالے پہنچا دینا چاہتا ہوں. اس لیے آپ کے حوالے سے گفتگو کروں کہ آپ یہ غور کریں کہ اس نے دیکھنے کا وسیلہ کسے بنایا؟ آنکھ کو. سننے کا وسیلہ بنایا کان کو. بولنے کا وسیلہ بنایا زبان کو. سونگھنے کا وسیلہ بنایا ناک کو. یہ سارے وسیلے ہیں. انسان دیکھتا کس سے ہے؟ آنکھ سے. انسان بولتا کس سے ہے؟ زبان سے. انسان سنتا کس سے ہے؟ کان سے. آپ نے سارے سوال صحیح کہے, سارے سوالوں کا جواب صحیح دیا, مگر میرے لحاظ سے ابھی تھوڑا سا اس میں گنجائش ہے. ذرا غور کر لیجئے. میں کہہ رہا ہوں انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا, انسان کان سے نہیں سنتا, پھر کیسے سنتا ہے؟ انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا. ذرا توجہ, تھوڑا سا جب اتنی توجہ کر لی ہے تو میرا جی چاہتا ہے تھوڑا فلسفیانہ نزاکتوں میں آپ کو لے کے جاؤں تاکہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کر سکوں. انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا, انسان کان سے نہیں سنتا, بلکہ یہ وسیلہ ہے, اس کا ریموٹ کنٹرولر ہے حضرت دماغ کے پاس. اگر آپ کا شعور آپ کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ کا دماغ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو فرش اعضاء پہ بیٹھ کے آپ مجھ کو دیکھ نہیں سکتے, فرش اعضاء پہ بیٹھ کے آپ مجھ کو سن نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کے پاس دماغ آپ کا موجود نہیں ہے, دماغ آپ کا موجود نہیں ہے. نوجوانوں غور کرنا, لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے, ای میل کا زمانہ ہے, بلکہ تمہارے لیے کہوں فی میل کا, ای میل کا زمانہ ہے, لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. نوجوان بیٹا ہے, کیا لائق بچے ہیں. میں مرحوم کے اس بیٹے کو دیکھ کے کم سے کم مبارکباد دینا چاہوں گا کہ مرحوم کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ کیسا میرے وارث ملے ہیں کہ جنہوں نے میرے غم میں حسین کا فرش اعضا بچھا دیا, میرے غم میں شہزادی فاطمہ کو بلا لیا اپنے یہاں مہمان. آپ یہ سوچئے کہ آپ لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے, ای میل کا زمانہ ہے, پریشان نہ ہو ادیب صاحب. آپ جیب میں اس طریقے سے موبائل رکھ رہے ہیں جیسے کوئی زندہ بت آپ چھوٹے سے جیب کے مندر میں رکھ رہے ہوں. آپ پریشان نہ ہو, یہ ای میل کا زمانہ ہے, یہ موبائل کا زمانہ ہے. انسان, نوجوان بچہ حرفوں کی گلیوں میں لفظوں کا گھر ڈھونڈتا ہوا چلا جاتا ہے اور پیرس میں کہیں نکل گیا, امریکہ میں کہیں نکل گیا, لکھنؤ, دلی, کلکتہ, بنگال میں کہیں چلا گیا. بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کے پیاس سے مر جاتی ہے, کہتی ہے بیٹا پانی, بیٹا پانی, بیٹا پانی. باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے, مگر نوجوان بیٹا آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کو تیار نہیں, کان ہیں مگر سننے کو تیار نہیں. اس لیے کہ وایا لیپ ٹاپ حضرت دماغ, وایا لیپ ٹاپ حضرت دماغ کہیں امریکہ لندن کی گلیوں میں سیر کرنے لگے. معلوم ہوا حضرت دماغ اگر وایا لیپ ٹاپ کہیں چلے جائیں تو آنکھیں ہو کے بھی دکھائی نہیں دیتا, کان ہو کے بھی سنائی نہیں دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں, شاید اس کو تھوڑا سا تاریخ کی کڑیوں سے میں جوڑنا چاہوں تو زیادہ آپ کو لطف آئے. ایک بار زلیخا کی سہیلیوں نے کہا, ارے کیسی باولی ہوئی جا رہی ہو, کیوں اتنا پریشان ہو. اس نے کہا تم نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں. کہا اچھا ذرا دکھا دو. کہا 2 رویا قطار بنا دو, بیچ میں سے کہا یوسف گزر جاؤ, اور ایک ایک چھری, ایک ایک لیمو دے دیا. کہا جب وہ گزرے تو یہ لیمو کاٹ دینا. تھوڑی دیر کے بعد پتا نہیں چلا کہ انگلی کٹ گئی یا لیمو کٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت دماغ
چھوٹے سے یوسف کے چہرے کے حسن کی دنیا میں کھو گئے, انگلیاں کٹ گئی, پتہ نہ چلا. اگر مولائے کائنات خالق جمال یوسف پروردگار عالم کے حسن کی دنیا میں اپنے مصلے کے سجدے میں کھو جائے, قدموں سے تیر نکل جائے, پتہ نہ چلے. کیا سن رہے ہیں آپ کا سب رہے ہیں؟ سلامت رہیے. جودھپور کا سارا علاقہ اس وقت مضبوط ہے چاروں طرف سے. آپ یہ دیکھیے, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ادھر کی آواز زیادہ مضبوط ہے یا ادھر کی آواز. صلوات بھیجے محمد والا. معلوم یہ ہوا کہ آنکھ دیکھنے کا وسیلہ ہے مگر خالی آنکھ نہیں دیکھتی, کان بولنے کا, کان سننے کا وسیلہ ہے مگر خالی کان نہیں سنتا, زبان بولنے کا وسیلہ ہے مگر خالی زبان نہیں بولتی جب تک اس کے ساتھ دماغ کا ریموٹ کنٹرولر نہ لگا ہوا ہو. اچھا میں کہہ رہا ہوں, ایک انسان کے پاس دماغ ہے, وہ انٹلیکچوئل ہے, وہ دانشور ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ پروفیسر ہے, سمجھدار آدمی ہے, لیکن آنکھوں کا ریٹینہ خراب ہو جائے تو کیا آپ دیکھ لیں گے؟ کان کے پردے اگر گل جائیں تو کیا آپ سن لیں گے؟ زبان میں اگر ناسور ہو جائے تو کیا آپ بول لیں گے؟ معلوم ہوا دماغ کے ساتھ اگر پانچوں حواس ذرا سے بھی عیب دار ہیں. کہاں ہے میرا مجمع میں فضائل کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو 5 سینس اللہ نے دیے ہیں دماغ کے ہوتے ہوئے, ان پانچوں حواس میں ذرا کبھی نقص آ جائے, ذرا کبھی ریب آ جائے, ذرا کبھی عیب آ جائے, ذرا کبھی شک آ جائے, سلوات بھیجو شعلہ بھائی بھی اس طریقے سے آئے. اس وقت شعلہ بھائی اس طریقے سے آئے جیسے میرے لفظوں کے بکھرے ہوئے پھولوں کی پنکھڑیوں پہ شبنم آ جائے. آواز بھیجے محمد والے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کے حواس سب بالکل اگر ذرا سا بھی نقص آ جائے, دماغ موجود ہے مگر آنکھوں کا ریٹینہ خراب ہو, دکھائی نہیں دے گا, کان کے پردے میں عیب ہو, سنائی نہیں دے گا, زبان میں نقص ہو, بول نہیں پائیں گے, ہاتھ میں عیب ہو, ہاتھ مفلوج ہو تو آپ کسی چیز کو چھو نہیں پائیں گے. پانچوں حواس اس وقت تک کام نہیں کر سکتے جب تک کہ بے داغ نہ ہو. اسی لیے اس ایک نے اپنے 5 کو جب وسیلہ بنایا تو ان پہ مہر لگا دی. دو علماء آئے ہیں اس لیے 2 نعرہ ہونا چاہیے. ہاں اچھا اب دیکھیے, اب یہیں سے میں تھوڑا سا گریز دے دوں اور اب آپ کے بالکل فضائل کی طرف آ گیا میں کہ معلوم ہوا آپ کے پاس سارے حواس صحیح ہیں, اگر وہ بے عیب ہیں تبھی آپ کے پاس کوئی طاقت ہے. اب عبادت میں بھی جب تک کہ سارے حواس شامل نہ ہوں تب تک عبادت نہیں ہوتی. معلوم ہوا عبادت خالی فزیکلی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے, رام دیو کے یوگا کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت شعور سے ہوا. یوگا تو ہو سکتا ہے اور آپ بہت داد دے رہے ہیں, مسلمانوں کی کثرت سے بھی خالی عبادت نہیں ہوتی. میرا ایک دوست بہشتی زیور تازہ نیا مسلمان بہشتی زیور لے کے آیا اور جیسے ہی لے کے آیا جانے کیا اس کو ہو گیا. وہ اصل میں وہی پیٹ سے دیکھتا تھا, گھٹنے سے فیصلہ کرتا تھا, بہت موٹی عقل کا تھا. اس نے کام شروع کیا صاحب, اور کیا کام شروع کیا؟ 1 رکعت 6 مقدر, 2 رکعت 10 بار ہاتھ باندھا. معلوم ہوا پورا مسجد کو اس نے جم بنا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے سے کثرت کے ساتھ عبادت
کرنے سے انسان جنت میں جاتا ہے. اگر یہ والی کثرت جنت میں پہنچا دے تو ہم جیسے دبلے پتلے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والوں. ایک اور صلوات بھیجے محمد والوں. تو آپ نے دیکھا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے, عبادت کسے کہتے ہیں. اگر پس پردہ عمل نیت بڑی ہوتی ہے, نیت بڑی ہوتی ہے تو ثواب بھی بڑا ہوتا ہے, اور اگر نیت چھوٹی سی ہے تو ثواب اللہ دے گا ضرور, مگر اتنا مختصر کہ سوئی کے ناکے سے نکال دیجئے تو وہ پار ہو جائے گا, اتنا مہین سا ثواب آپ کو ملے گا کہ سمجھ لیجیے نیت کیسی ہے. اب آپ کو بعض عبادتوں کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے علی مسجد میں ہے, میرا مولا اللہ کے گھر میں ہے, اور میں علی کو بھی کیا کہوں, اپنے مولا کو قسم خدا کی. دیکھیے مولا کائنات کبھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا, عجیب معجزہ ہے. سارا ہیڈک خود ہی لیے رہتے ہیں. مولا کائنات ہیں بھی اچھا جب ہے مولا کائنات تو ہیڈک تو لیے رہیں گے. سارا ٹینشن سارا ہیڈک مولا کائنات خود ہی لیے رہتے ہیں. جتنی پرابلم ہے اسلام کی مسلمانوں کی سارا خود ہی. مولا تھوڑا ڈویژن آف ورک تھوڑا سا بانٹیے, ڈویژن آف لیبر بھی تھوڑا سا, ان کو بھی تو آزمائیے. کیا ایک فقیر آ کے مسجد کے دروازے کے سامنے کہنے لگا اللہ کے نام پہ اللہ کے گھر پہ مانگ رہا ہوں, کوئی ہے جو اللہ کے گھر کی آبرو کو بچا لے. مولا کائنات نے سنا, انگلی کا اشارہ کیا, انگلی کی جنبش پہ وہ انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا. مولا تھوڑا دوسروں کو چانس تو دیجیے آپ. یہ کنجوس مکھی چوس جن کی شیروانیاں, جن کے کرتے ان سے بڑے اور ان کے جیب کرتوں سے بڑے اور ان کے پیٹ جیبوں سے بھرے, پورا پیٹا پورا مدینہ یتیم بیوہ سب جس میں سما جائے. آپ سوچئے مولا ذرا انہیں چانس تو دیجئے. مولا کہیں گے بار بار کیا آزماؤں, اور تم دیکھتے نہیں فقیر یہ کہہ رہا ہے اللہ کے گھر پہ مانگ رہا ہوں, اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں, عزت آبرو اللہ کی ہے, کوشچن مارک کے فقیر اٹھا رہا ہے. وہ دو ٹکے کا فقیر اللہ کے گھر کی عزت آبرو کی بات کر رہا ہے, تو تکلیف اسی کو تو ہوگی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. مولا کائنات نے اشارہ کیا اور وہ فقیر انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا. اچھا مولا کائنات کے لیے یہ کوئی معمولی بات تھی. دیکھیے علی کس ذات کا نام ہے, ایک جملہ کہہ دوں. علی مسلمان کا نام نہیں ہے, علی مومن کا نام نہیں ہے, علی قاری کا نام نہیں ہے, علی حافظ کا نام نہیں ہے, علی صدیق کا نام نہیں ہے, علی سخی کا نام نہیں ہے, علی عادل کا نام نہیں ہے, علی کریم کا نام نہیں ہے. آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں, آپ مجھے مارتے اٹھ کے قسم خدا کی, مگر میں جملہ کہوں اب کے آپ پلٹ جائیں گے قسم خدا کی. آپ دیکھیں خوش ہو جائیں گے, اور شاید اپنی سماعتوں کے کشکول میں آپ سماعتوں میں آپ بطور تحفہ یہ جملے رکھ لیں گے. علی مسلمان کا نام نہیں ہے, علی اسلام کا نام ہے. علی قاری کا نام نہیں, علی قرآن کا نام ہے. علی کریم کا نام نہیں, علی کرم کا نام ہے. علی عادل کا نام نہیں, علی عدالت کا نام ہے. علی صدیق کا نام نہیں, علی صداقت کا نام ہے. علی حافظ کا نام نہیں, علی محافظ کا نام ہے. صدیق میں اور صداقت میں فرق بتاؤں. صدیق 2:10 پہ صدیق ہوتا ہے, اور 2:13 پہ اس سے جھوٹا کوئی نہیں. لیکن صداقت قیامت تک صداقت رہے گی. عادل میرے لیے عادل ہے, کسی کے لیے عادل ہے, کسی کے لیے عادل نہیں ہے. لیکن عدالت قیامت تک عدالت رہے گی. خلیفہ ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہے, اور ایک ٹائم پہ اتنا بدنام ہو جاتا ہے کہ گلی کے حجام کو خلیفہ کہہ دیجئے تو اس طرح لے کے دوڑا دیتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والا. تو
علی علی مسلمان کا نام نہیں، اسلام کا نام ہے. اب مسلمان میں اور اسلام میں فرق بتاؤں تشریف بھائی، کیسے کیسے کرم فرمائے. عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے سب سے، فرش ازائی پہ ملاقات ہوتی ہے. ایک اور سلمان بھیجو تو مسلمان میں اور اسلام میں فرق بتاؤں. مسلمان مسجد کا چندہ 500 روپے صبح کو 8 بجے دیتا ہے اور رات کو 12 بجے تک شہر کی سب سے بڑی والی سڑک پہ کھڑا ہو کے جب تک 600 لوگوں سے نہ کہہ دے یہ ہے مسلمان. 500 روپے کا نوٹ جیب سے نکال کے رسید دکھائے گا 600 لوگوں کو. وہ مسجد والے آئے تھے 600 روپیہ دیا، اچھا کیا کہ نہیں کیا، اور وہ پڑوسی میرا کچھ ہوا، وہ کل ہوا، وہ 25 روپے بھی نہیں دیتا. یہ ہے مسلمان. مسلمان 500 روپے دیتا ہے، 500 روپے دیتا ہے، 600 لوگوں سے کہتا ہے. اور اسلام، علی مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے. علی نے انگوٹھی دے دی، خاموش بیٹھ گئے. آپ نے قدر کی، اس لیے بہت بڑا جملہ سنا رہا ہوں. دیکھیے مسلمان اور اسلام میں فرق. مسلمان 600 لوگوں سے کہتا ہے، علی خاموش بیٹھ جاتے ہیں. مگر میں اس کو کیا کہوں کہ قرآن میں اور علی میں عجیب پیکٹ ہے. قرآن میں اور علی میں عجیب معاہدہ ہے کہ اگر قرآن چپ ہو تو علی بول اٹھیں گے، علی چپ ہو تو قرآن. خاموشی سے بیٹھ کے نماز کے بعد تسبیح پڑھنے لگے. اچھا اب جب علی خاموش ہو جائیں انکسار میں تو فوراً قرآن اپنا کیمرہ بھیجتا ہے. اسٹل نہیں، مووی والا ڈیجیٹل. فوراً قرآن نے کیمرہ بھیجا، جاؤ تصویر کھینچ لو. اور اس کے بعد رسول سے کہا کسی کو جانے نہ دینا، مصلی کا اٹھو ممبر پہ آؤ. رسول اللہ ممبر پہ آئے. یا علی آج تم نے کوئی خاص نیکی کی، کوئی امپورٹنٹ. علی خاموش. یہ تو علی کے لیے دنچریا تھی، روٹین ورک، روز مرہ. علی خاموش ہو گئے. نہیں کوئی خاص نہیں کہا. نہیں قرآن نے یہ تصویر بھیجی ہے اور اللہ کو اس تصویر پہ اتنا پیار آ گیا کہ اس تصویر کو دیکھ کے نیچے ایک آیت بھی لکھ دی کہ یہ اللہ انگوٹھی دینے کی مجھے اتنی پسند آئی کہ آج سے اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی. اسلام میں مسلمان میں ایک فرق اور بتاؤں. ایک مسلمانوں کا مزاج ہے لکھنؤ سے لے کے جونپور تک کہ مسلمان کوئی نیا کام نہیں کرتا. ایک دکان دیکھ لیتا ہے 50 ویسے ہی کھل جاتی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اس زمانے میں بھی آیت منگوانے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جدھر علی چل پڑتے تھے ادھر ہی دوڑ لیتے تھے. نتیجے میں ایک آیت آئی، لوگوں نے سوچا ہاں انگوٹھیوں پہ آیت آتی ہے. مدینے میں جتنے سوناک ہے سب کی چاندی ہو گئی. بڑے بڑے ہیرے کی، ڈائمنڈ کی، سونا حرام تھا مردوں پہ. سونا مردوں پہ حرام ہے، اس لیے آپ اس کا دھیان رکھیے گا. چاندی کی جتنی بڑی بڑی گنگا جمنی انگوٹھیاں تھی سب بن گئی اور فقیر تیار کیے گئے انٹرنیشنل. شعرا نے قصیدے لکھ کے دیے، ترنم والوں نے دھنیں بنائی اور کہا نیت کے بعد ہی چلانا شروع کرنا. اتنا چلانا کہ نبی کو نماز نہ پڑھنے دینا. تبھی تو قرآن نے کہا بلا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز مت بلند کرو، ہنگامہ کھڑا کر دینا. اور اتنا مانگنا ہم لمبے لمبے ہاتھوں سے توڑ تاڑ کے مسجد میں دھما چوکڑی کر کے آتنکواد مچا کے یہ مسجدوں میں آنے والے پرانے آتنکوادی ہیں. طالبان
تمہارا شکریہ، طالبان تمہارا شکریہ کہ تم نے ہماری مسجدوں اور ہماری مجلسوں پہ بم پھینک کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ تم دہشت گرد ہو، ہم نہیں۔ تم نے بتا دیا کم سے کم کہ بم پھینکنے والے اور ہوتے ہیں اور اس کے بعد زخمیوں کو اسپتال میں لے جانے والے اور ہوتے ہیں، کم سے کم تم نے بتا تو دیا، ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ تمہارے جد امجد کے کچھ نام بتا دیں، اور تمہارے بزرگوں کا پتہ بتا دیں کہ مسجدوں کے کیسے دہشت گردوں سے تمہارا رشتہ ہے۔ کہ ہاں ہم انگوٹھیاں دیں گے، اب بڑی بڑی 40 لاکھ 50 لاکھ کی انگوٹھیاں بنوا کے آئے، اب فقیر طے ہوا سیٹ ہوا، اور اس کے بعد تمہارا دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگنا شروع کرنا، اور روز کنارے سے کترا کے نکل جانے والے انگوٹھیاں دیں گے، لمبے لمبے ہاتھوں سے نبی کے پاس مصافحہ کرتے ہوئے گئے، یا نبی اللہ، کوئی کال آئی، کوئی آیت آئی؟ رسول اللہ السلام نے کہا کوئی مس کال بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ کوہرا بہت پڑ رہا ہے، دھند بہت پڑ رہی ہے، نیٹ ورک پرابلم ہوگی، نیٹ ورک پرابلم ہوگی، کل اس سے بڑی والی انگوٹھی لے آؤ۔ قسم خدا کی جتنے غنی تھے، پہلے تو کھا کھا کے یہ غنی ہوئے تھے، اب اس کے بعد انگوٹھیاں بیچ بیچ کے کنگال ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ بھی نکلواتا بھی کیسے ہے، آپ دیکھیے، جس کو کہتے ہیں سوم کا مال شیطان کھائے۔ اب وہ فقیر کو دیے چلے جا رہے ہیں، جب 39واں دن آیا قسم خدا کی، اور 39 دن تک یہ ہوا کہ صاحب انگوٹھی بھی گئی، نماز بھی گئی، اب بغل کے لپک کے آئے، یا نبی اللہ، اب تو گھر بک جائے گا، اب تو بچے بھی چلانے لگے، اب تو بیوی گھر سے نکال رہی ہے، کیا کوئی آیت آئی؟ رسول اسلام کیا کرے، قسم خدا کی چھیلتے چھیلتے 40 دن ہو گئے، آج گھبرا کے رسول اسلام نے کہہ دیا، روز یہی پوچھو کوئی آیت آئی، کوئی آیت آئی، کوئی کال آئی، کوئی مس کال آئی؟ اس نمبر پہ یہ سویدھا اپلبدھ نہیں ہے۔ نمبر پہ یہ سیوا اپلبدھ نہیں ہے۔ آیتیں عصمت کے اشاروں پہ آتی ہیں، بشر کے مشوروں سے نہیں آیا کرتی ہیں۔ ہمیں فالتو میں مشورے مت دو۔ اب کیا کریں؟ اب یہ مسلمان، دیکھیں مسلمان کا مزاج بتاؤں، جب مسلمان اللہ سے مایوس ہوتا ہے تب ملا کے پاس جاتا ہے۔ دیکھیے ذاکر کے پاس نہیں آتا، بابا کے پاس جاتا ہے، پنڈت جی کے پاس، جھاڑ پھونک والے کے پاس جاتا ہے، مولوی کو ایک کپ چائے نہیں پلاتا اور جھاڑ پھونک والے کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کیا جاتا ہے مفتی کے پاس، کوئی فتویٰ، پیسہ کتنا خرچ کرو گے؟ 40 دن تک انگوٹھیوں میں کنگال ہو گئے، اگر فتویٰ مل جائے اتنا ہی دے دیں گے۔ یس، دماغ کام کر گیا۔ دیکھیے ملا کا دماغ کام کرتا ہے۔ دیوبند قسم خدا کی، آپ دیکھیے ایک باب العلوم چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ 1000 دارالعلوم بنا کے در 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 اور تم ہمارے لیے دار بناتے ہو، ہم دار کو ممبر بنا دیتے ہیں۔ نظام والے ہیں نا۔ فتویٰ لے کے آئے کیا؟ جب فقیر نے آواز لگائی ہوگی، قیاس اسی کو کہتے ہیں علماء۔ میں دیکھیے میں شریعت کی اصطلاحوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن ذرا سا بھاشا جو ہے وہ اپنے دیش کی ذرا سا دیشی بھاشا استعمال کر رہا ہوں، راج بھاشا میں بات کر رہا ہوں، لیکن شریعت کی اصطلاح ہے، قیاس کسے کہتے ہیں۔ جب فقیر نے آواز لگائی ہوگی، علی نے سنا ہوگا، توجہ ہٹی ہوگی اور نیت ہٹی ہوگی، قبلے کی طرف سے مڑے ہوں گے، انگلی کو جنبش دی ہوگی، اتنے ہوگی کے بعد علی کی نماز ٹوٹ گئی ہوگی۔ علی کی نماز ٹوٹ گئی۔ اوہ اتنی جلدی؟ علی تمہاری نماز پڑھ رہے تھے یا اللہ کی؟ اگر تمہاری پڑھ رہے ہو تو فتویٰ تم دو،
तो कभी नहीं करते, इंतजार तो कभी नहीं करते, न तब किया न अब, न निकाह में इंतजार, न तलाक में। लेकिन जुमले में बहुत दूर पहुंचा देता हूँ आपको, मैं क्या करूँ? अब आप इतने समझदार हैं तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। इतना जल्दबाज है मुसलमान, आप देखिए इतना जल्दबाज है। दुआएं दो एक कौम को जिसने फर्श अल्लाह पे बैठ के इंतजार करके बताया नहीं हम जल्दबाज नहीं है। इंतजार हमारा अकीदा है। अब मालूम ये हुआ कि साहब वो अंगूठी जैसे ही लेके गए, उन्होंने कहा कि साहब अब अली की अंगूठी पे जो आयत आई, अब हमारे पास मुल्ला जी ने ये बता दिया कि अली की नमाज टूट गई। अच्छा, हम लोग इतने शरीफ लोग हैं कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए अली की नमाज छूट गई, थोड़ा मेरे साथ चलिए, परेशान ना हो। फर्ज किया कि अली की नमाज छूट गई, फर्ज किया का मतलब यह नहीं होता कि है, नतीजा साबित करने के लिए फर्ज करना पड़ता है। जैसे फर्ज किया x बराबर 2, कहीं होगा, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए, कैलकुलेशन, इसलिए मान लेते हैं। मान लिया x बराबर 2, मान लिया y बराबर 1, तो फर्ज किया अली की नमाज टूट गई। यह है प्रोसेस, यह है बीजगणित का उसूल कि मान लिया अली की नमाज टूट गई, मगर नतीजा दे रहा हूं, जिस अली की टूटी हुई नमाज आ जाए विलायत मंगवा ले, वो अली जिंदगी का आखिरी सजदा अगर कुछ तो फिर अपने काबा कहता हुआ जाए तो हैरत की बात है। इबादत किसे कहते हैं? पसे पर्दे अमल। अगर नियत बड़ी हो खुदाई की आबरू रहना था, इसलिए अंगूठी पे अल्लाह जानता था कि ये तो अंगूठी है, अगर पूरी कायनात अंगूठी बन जाए तो अली भीख में दे देंगे, अगर पूरी कायनात अंगूठी बन जाए तो अली फकीर को दे सकते। और ये अंगूठी भी मामूली नहीं थी, जो अंगूठी सुलेमान पैगंबर के पास थी और वो पूरी हुकूमत इसी अंगूठी से चलाते थे। जैसे पूरी दुनिया आपके मोबाइल पे है, ऐसा ही पूरी दुनिया हज़रत सुलेमान की अंगूठी पे थी। अंगूठी देख के कहते थे तख्त आ जा, चला आया। कसम खुदा की काश कोई अंगूठी शायरी करने वाली मिल जाती। सलावत भेजे मोहम्मद। तो मालूम हुआ वो अंगूठी साहब वो मौलाए कायनात, अच्छा वो अंगूठी सुलेमान पैगंबर की, पूरी दुनिया उसी पे थी। ये समझ लिया सुलेमान की कुल हुकूमत। अल्लाह भी इतनी कीमती चीजें बर्बाद नहीं करता, जमाने की बदनीयत निगाहों से बचाने के लिए गैबत में छुपा लेता है और समंदर के जरिए बारिश का इंतजार करता है। चुनांचे यूनुस और कहां से होती हुई वो उसके हकीकत बारिश तक अंगूठी पहुंच गई, यानी मेरे नबी करीम तक वो अंगूठी मेरे नबी ने किसी को दे दी। मगर जुमले बदलना, अंगूठी किसी को नहीं दी जाती, अंगूठी चाहे जिसको न दे दीजिएगा, अंगूठी सिर्फ दामाद को दी जाती है। अंगूठी सिर्फ दामाद को दी जाती है। अजीजों, मैं मिंबर से बहुत वजनी बातें करने का आदी हूँ, लेकिन मिसाल को साबित करने के लिए थोड़ा सा एक हल्का सा आपको देखिए, नौजवान बहुत खुश हो जाएंगे। अब थोड़ा बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए इजाजत दे दें, आपसे सीखा हूँ इसलिए कि आपके सामने तो मेरे ये दूध वाले दांत जो है वो टूटे भी नहीं चाहिए जो बुजुर्ग हैं, इसलिए अब थोड़ा सा मैं उनके लिए बात कर लूँ। देखिए कभी कभी ये होता है कि बात कितनी आसानी, शायद आपको खुश हो जाए। देखिए आप कि अली का गुलाम जो भी जैसा भी है, अली उसे जवाब देते हैं, वो मायूस नहीं जाता। यह गुलाम अली नाम का आदमी साहब सिद्दीक हाल में आ गया। कब? जब ताजमहल का 350 साल मनाया जा रहा था।
اور ابو صدیق میں جب آیا حال میں وہاں بامبے میں تو وہاں اس نے شروع کیا کیا دمادم مس قلندر علی دا، لیکن مجمع وہاں عجیب تھا، اتنا پلوٹے کا مجمع، اتنا طالبانی مجمع تھا کہ جیسے کہ علی دا. دیکھیں خدا عجیب و غریب زمانہ آ گیا قسم خدا کی. آج جس طریقے سے لوگوں کی ہمتیں ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا علی دا پہلا ہم نہیں کہنے دیں گے، چوتھا کہنا ہو تو کہو، اگر تم کو یہ کہنا ہو علی دا چوتھا نمبر تو پڑھو ورنہ اسے بند کرو. اس نے کہا دمادم مس قلندر علی دا کا نہیں، علی دا کا نہیں، علی دا کا نہیں. تو اس نے شاید جب سے بھیک مانگی اور اس کو مولا نے جملہ ادا کر دیا. اس نے کہا دمادم مس قلندر علی دا نہیں، علی دا نہیں، علی دا نہیں. اس نے کہا علی داماد پیغمبر. اور جو داماد ہوگا وہی تو پہلا ہوگا. ہلکے ہلکے میں اگر تبلیغ ہو جائے تو تبلیغ ایک اور کر دوں، ذرا سا ایک میسج آپ کو اور دے دوں کہ دیکھیں ہم میں اور ہمارے کسی بھائی میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کوئی قول کی محفل بغیر علی کے ولایت کی ختم ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کوئی بھی قول کی محفل بغیر منقول مولا کے ختم نہیں ہوتی. قندھار شریف پاکستان میں بہت مزاروں پہ گیا ہوں، لال شہباز قلندر، قندھار شریف، ہراج شریف، مزار شریف، آپ آئیے چراغ شریف، آپ کشمیر سے نکالیے ادھر حاجی علی شریف، دیوا شریف، اجمیر شریف، نظام الدین اولیاء شریف، ہر شریف کے یہاں جائیے ایک ہی آواز آئے گی علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی. تو پھر ہم میں آپ میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ کہتے ہیں علی اللہ کا ولی، ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. وہی بات آپ اردو میں کہتے ہیں، ہم عربی میں کہتے ہیں، آپ تخت میں کہتے ہیں، ہم ممبر میں کہتے ہیں، آپ چھپ کے کہتے ہیں، ہم کھل کے کہتے ہیں، آپ مکان میں کہتے ہیں، ہم آسان میں کہتے ہیں. علی نے دے دی. اب قرآن نے فوراً کہا نیچے تصویر کے سامنے کیپشن لکھا کہ ہم ولایت اسے دیتے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکات دی. قرآن تیرے پاس لفظوں کی کمی نہیں. صدقہ کہتا، خیرات کہتا، عطیہ کہتا، بھیک کہتا، نوازش کہتا، ٹپس کہتا، ہزار لفظ تھی، فطرہ کہتا، خیرات کہتا. لیکن تو نے زکات کیوں کہا؟ کہا زکات شریعت کا سلیبس ہے، نصاب ہے، انسان کی سال بھر کی پراپرٹی کی جمع پونجی کی بچت کا 2.5% زکات کہلاتا ہے. زکات کہلاتا ہے. جملہ کہوں جو سلیمان کی کل حکومت ہے وہ علی کی زکات ہے. جو سلیمان کی کل حکومت وہ علی کی زکات ہے. آپ نے دیکھا؟ اچھا بھائی سلیمان کی حکومت بہت زیادہ. ذرا سا ایک آدمی منسٹر ہو جائے، ایم ایل اے ہو جائے، ایم ایل سی ہو جائے، ارے چھوڑیے چیئرمین اور مین چھوڑیے، گرام سبھاسد ہو جائے. دیکھیے سبھاسد کے جو چرے ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، اتنے کرے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے قسم خدا کی ٹھرے، ارے جواب نہیں اس کا. آپ دیکھیے کیسے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، صاحب ناک لمبی ہو جاتی ہے. سبھاسد ہو جانے پہ زمین پہ پاؤں نہیں پڑتے، اچھل اچھل کے چلتا ہے سبھاسد. آپ دیکھیں صاحب میں کسی کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی ہو نہ ہو الگ میٹر ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کو ہر چیز متناسب پسند ہے. بہت لمبی ناک اللہ نہیں پسند کرتا. اگر ناک لمبی ہو گئی تو چاہے جتنے بڑے فرعون کی ناک لمبی ہو، مچھر اسی بھیجتا ہے. تو ناک لمبی پسند نہیں ہے.
سلیمان پیغمبر انگوٹھی میں حکومت کو دیکھتے ہوئے خوبصورت سا محل بنوایا، چاندی کی مسیری، گاؤ تکیا، خوبصورت سی شیروانی اور وہ تاج، اور اس کے بعد وہ عصا لے کے آہستہ آہستہ آج پہلی بار ظل الہی جہاں بنا اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہونے والے تھے، عصا پہ پہنچے ہی تھے لے کے ابھی مسیری کے پاس کے دروازے پہ۔ اچھا نیا نیا دربان ابھی ڈپیٹ ہوا تھا، اس لیے اس کے تیور کا اندازہ آپ کو معلوم ہے۔ جیسے ہی اس نے دستک سنی، Who are you؟ ابھی سیلری نہیں ملی تھی، اس لیے اس نے خوب لپک وپک کے Who are you؟ تم کون ہو؟ تیور دیکھ رہے تھے آپ، دربان کے اس تیور پہ ہو سکتا ہے ادھر اور جلال آ گیا ہو۔ ہم سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ ہم وہ ہیں جو کسی بھی محل میں اجازت کے محتاج نہیں ہیں۔ یہاں کی آواز وہاں تک پہنچ گئی، سلیمان جو سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، اوپر والی اوپر،